المومنین سے روایت ہے، اور فرمایا کہ لما سئل عن قول اللہ تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، امام سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف آئے گا نہ انہیں کوئی غم آئے گا، وہ اتنے اچھے درجے میں ہوں گے، تو مولا یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ امام نے فرمایا، اب یہ صفتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو ہم لوگ کوشش کیا کریں؟ پہلے تو میں کبھی کبھی یہ کرتا ہوں کہ کبھی کوئی روایت پڑھتا ہوں اچھوں کی، تو دیکھتا ہوں کہ چلو اچھوں کی روایت ہے، میرے اندر اس میں سے کیا ہے، یا اگر کوئی بروں کی روایت پڑھتا ہوں کہ بھائی جو اشرار ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ بھائی خدا نہ کرے ان کی کوئی برائی میرے اندر تو نہیں ہے۔ اب میں یہ اچھائی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایویلویٹ کیجئے گا اپنے آپ کو، اور اگلا کام ظاہر یہ ہوگا کہ بھائی اگر میرے اندر نہیں ہے تو مجھے کیسے کریٹ کرنا ہے، اور یہ میری ایلیجبلٹیز بنیں گی کہ میں اپنے امام کی نصرت کی طرف بڑھوں گا۔ فرمایا امام نے، ہم قوم اخلصوا للہ تعالی فی عبادتی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت میں خالص ہو چکے ہیں، اخلاص کرتے ہیں، یعنی عبادت کو کسی اور کے لیے انجام نہیں دیتے، عبادت کو صرف خدا کے لیے انجام دیتے ہیں، مخلص لوگ ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اچھا، یہ پہلا کام ہی بہت آسان کام نہیں ہے، کافی مشکل کام ہے۔ عبادتوں میں اخلاص حاصل کرنا خود بخود علم کا نزول ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جو اپنے آپ کو خدا کے لیے مخلص کر لے۔ کتنی ہی روایت ہمارے پاس موجود ہیں، اور 40 حدیث جو جمع کرتے ہیں، 40 حدیثیں اس میں اس حدیث کو رکھتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو جائے 40 دن تک، اللہ اس کی زبان پر علم اور حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کون سی وہ باتیں ہوں گی جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں علم اور حکمت، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا امام نے صفات کو بیان کیا، ہم قوم اخلصوا للہ تعالی فی عبادتہ، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی بندگی میں خلوص اختیار کر لیا ہے۔ البتہ اللہ کی بندگی صرف عبادت نہیں ہوتی ہے، بندگی پوری زندگی سے ہوتی ہے، پوری زندگی میں اللہ کے لیے خالص ہیں، کوئی کام بغیر خدا کے لیے نہیں کرتے، صرف خدا کے لیے کرتے ہیں، ہنسنا اٹھنا بیٹھنا سب کام خدا کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَنَظَرُوا إِلَى بَاطِنِ الدُّنْيَا حِينَ نَظَرَ النَّاسِ إِلَى ظَاهِرِهَا، یہ لوگ دنیا کے باطن کو دیکھنے لگتے ہیں جبکہ باقی لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھ گیا معاملہ۔ البتہ یہ لوگ جو دنیا کے باطن کو دیکھنے لگتے ہیں، یہ طاقت توانائی ان کو خود سے نہیں ملی ہے یا بلا وجہ نہیں ملی ہے، نہیں، انہوں نے خلوص اختیار کیا اللہ کے لیے، اپنی زندگی کو خدا کے لیے گزارا۔ جب اپنی زندگی کو خدا کے لیے گزارتا ہے کوئی شخص، تو روایات کے مطابق خدا علم جاری کر دیتا ہے اس کے اوپر، اس کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، اسے بصیرت مل جاتی ہے۔ گویا ان لوگوں کو بصیرت مل گئی، انہوں نے دنیا کے باطن کو دیکھنا شروع کر دیا جبکہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا مولا جب انہوں نے دنیا کے باطن کو دیکھا تو اس باطن کو دیکھنے کا ان کے اوپر کیا اثر پڑا؟ روایت فرمایا وَنَظَرُوا إِلَى بَاطِنِ الدُّنْيَا حِينَ نَظَرَ النَّاسِ إِلَى ظَاهِرِهَا، بس جب انہوں نے یہ کام کیا فَعَرَفُوا عَاجِلَهَا حِينَ غَرَّ النَّاسِ سِوَاهُمْ بِعَاجِلِهَا، جب ان کو یہ باطن دیکھنے کا موقع ملا تو انہوں نے عرفان حاصل کیا، معرفت حاصل کی اس دنیا کے بعد میں آنے والی چیزوں کی، اور جو ان کے سوا لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ حین غر الناس سواہم بعاجلہا، ان کے سوا جو باقی لوگ تھے، ان کے علاوہ جو باقی انسان تھے، وہ دنیا کی جو اس وقت کی چیزیں تھیں اس میں امام نے لفظ استعمال کیا ہے غرہ، دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ بس امام فرما رہے ہیں کیٹیگریز دو انسانوں کی بنیں گی، انسانوں کی کیٹیگریز دو ہو جائیں گی۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے خلوص اختیار کیا اپنی عبادت کے اندر، بندگی کے اندر، جب انہوں نے یہ کام کیا تو انہوں نے کائنات کے باطن کو، دنیا کے باطن کو دیکھنا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے باطن کو دیکھا تو انہوں نے اس دنیا کے جو پیچھے جو کچھ تھا، بعد میں آنے والا تھا، اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ اچھا جن لوگوں نے خلوص اختیار نہیں کیا ان کے ساتھ کیا مشکل ہوئی؟ وہ دنیا کی باطن کو نہیں دیکھ پائے، وہ صرف دنیا کی ظاہر کو دیکھ پائے۔
اچھا جب انہوں نے دنیا کے ظاہر کو دیکھا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ دنیا کے آج جو کچھ تھا اسی میں دھوکے میں رہ گئے۔ میں کن لوگوں میں سے ہوں؟ وہ جس کو دنیا کا باطن سمجھ میں آ گیا اور دنیا کے پیچھے کسی اور حقیقت کو دیکھنے لگا، یا میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کو دنیا کا باطن سمجھ میں نہیں آیا؟ سب لوگ دنیا کا ظاہر دیکھ رہے تھے، میں نے بھی ظاہر کو دیکھا، سب لوگ ظاہر پہ مر رہے تھے، اس وقت پہ مر رہے تھے، آج یہ ہو جائے، آج یہ ہو جائے، میں بھی اسی میں لگ گیا۔ مجھے بھی دولت چاہیے، مجھے بھی طاقت چاہیے، مجھے بھی شہرت چاہیے، یہ تو باقی سب بھی یہی کر رہے تھے، مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ امام فرمانے بدقسمتی سے بعض لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ خلوص اختیار کریں تاکہ اللہ معرفت دے۔ روایت کا باقی حصہ بھی عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ مولا کے کلام کی برکت سے ہمارے اندر وہ ایلیجبلٹی کریٹ ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ فَعَرَفُوا عَاجِلِهَا حِينَ غَرَّ النَّاسَ سِوَاهُمْ بِعَاجِلِهَا۔ لوگوں کو دھوکہ ہو گیا آج کی دنیا دیکھ دیکھ کر، وہ اس دھوکے میں نہیں پڑے، انہوں نے دنیا کے پیچھے جو کچھ تھا اسے دیکھا۔ بہت خوبصورت جملات ہیں مولا کے، اگلے دو جملے اور بھی خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں۔ فَتَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ سَيَتْرِكُهُمْ۔ امام نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے دنیا کے باطن کو دیکھا تو اس کا اثر کیا پڑا؟ پہلا اثر یہ پڑا، انہوں نے دنیا کی جو اس وقت کی حقیقت تھی اسے اگنور کیا، اس وقت جو کچھ گلٹرنگ تھا، چمک رہا تھا، اسے اگنور کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس دنیا کا ایک باطن ہے، اس کے پیچھے کچھ ملنے والا ہے، اس دنیا کے بعد موت ہے، موت کے بعد کچھ اور ہے، ہمیں وہ چاہیے۔ تو پہلے تو انہوں نے وہاں دیکھنا شروع کر دیا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ امام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ دنیا میں تین چیزیں ہیں، اس دنیا میں تین قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کو حاصل کیا دنیا میں سے تو آپ کو اس دنیا کے بعد انعام ملے گا بہت زبردست۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو اسی پہ لگا لیا، کہا ہمیں اس دنیا کی زیادہ پرواہ نہیں ہے، اس دنیا سے جو کچھ لے کر ہمیں بعد میں اچھا ملے ہمیں اس کی پرواہ ہے۔ تو دنیا سے انہوں نے اس کا سلیکٹ کیا، لیکن اس دنیا میں دو چیزیں اور بھی تھیں۔ اس دنیا میں ایک چیز اور تھی جس کو انہوں نے سمجھ لیا، جو باطن دیکھ رہے تھے انہوں نے سمجھ لیا یہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گی، یہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گی، یہ ہمیں چھوڑ دے گی۔ مثلا یہ گھر میں میں کہیں رہ رہا ہوں، یہ گھر میرے ساتھ چلے گا؟ گھر نہیں چلے گا۔ میں قبر میں جاؤں گا، برزخ میں جاؤں گا، محشر میں ہوں گا، گھر میرے پیچھے پیچھے نہیں آئے گا۔ انہوں نے بھی چھوڑ دیا، کہ جب یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تو ہم کیوں اس کا ساتھ دیں، ہم کیوں اس کے لیے مریں؟ امام فرما رہے، امام نے فرمایا کہ فَتَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ سَيَتْرِكُهُمْ۔ اس دنیا میں سے جس چیز کو انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز تو ہمیں ترک کر دے گی، انہوں نے بھی ترک کر دیا۔ میں نہیں کہہ رہا میں اپنا گھر چھوڑ دوں، روڈ کے اوپر چلا جاؤں، نہیں، گھر سے دل نہ لگاؤں۔ اگر یہ گھر میرے پاس تھا تو اللہ نے اس گھر کو بھی کسی مقصد سے دیا تھا، وہ مقصد ساتھ چلے گا، اس مقصد کو حاصل کرو۔ گھر میں کیا رکھا ہے، بزنس میں کیا رکھا ہے، دولت میں کیا رکھا ہے؟ اس نے میری قبر میں نہیں جانا ہے، اس نے میری برزخ میں نہیں جانا ہے۔ اس کے ذریعے کچھ اور لینے کو کہا تھا خدا نے، اسے لے لو، کیوں؟ وہ بعد میں ساتھ دے گی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو دنیا میں سے ساتھ دینے والا ہے اسے تو پکڑ لو، اور جو دنیا میں سے ساتھ نہیں دے گا، ہمیں چھوڑ دے گا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس دنیا کی برائی یہاں ختم نہیں ہو رہی، اس دنیا میں ایک اور خطرناک چیز ہے۔ بس اس دنیا میں کچھ وہ ہے جو آگے جائے گا، اسے انہوں نے لے لیا۔ اس دنیا میں کچھ ایسا ہے جو چھوڑ دے گا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ لیکن اس دنیا میں ایک اور بدبختی ہے، اس دنیا کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ختم کر دیتی ہیں، قتل کر دیتی ہیں، انسان کو مار دیتی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اس دنیا کے اندر کچھ چیزیں اتنی خطرناک ہیں کہ ہمیں مارنا چاہتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ انہیں مارتی، انہوں نے اسے مار دیا۔ امام کا کلام ہے، امام کا کلام، امام نے فرمایا۔ تو امام نے فرمایا کہ فَعَرَفُوا عَاجِلَهَا حِينَ غَرَّ النَّاسَ سِوَاهُمْ بِعَاجِلِهَا۔ انہوں نے دنیا کے پیچھے کو دیکھا، دنیا کے بعد میں جو آنے والا تھا اس کو دیکھا، پہلی چیز۔ اس کے بعد فَتَرَكُوا مِنْهَا ما علموا انه سيتركهم۔ انہوں نے دیکھا اس دنیا میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ترک کر دیں گی، انہوں نے ترک کر دیا۔ وَأَمَاتُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ سَيُمِيتُهُمْ۔ انہوں نے دیکھا دنیا کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں مارنے والی ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ختم کرنے والی ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ دنیا کی غلامی،
آج میں دنیا کی محبت میں پھنس جاؤں تو یہ دنیا مجھے غلام بنا دے گی، یہ دنیا مجھے ختم کر دے گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ دنیا کی محبت مجھے غلام بنانا چاہتی ہے، میری روحانی ترقی کو ختم کرنا چاہتی، میں اس دنیا کی محبت کو قتل کر دوں گا، میں اس کو ختم کر دوں گا۔ تو جس کو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہمیں ترک کرے گی، انہوں نے ترک کر دیا، اور جس کو دیکھا کہ نہیں یہ تو ہمیں قتل کر دے گی، تو انہوں نے خود جا کے اس کو مار دیا۔ اب یہ لوگ خالص ہو گئے۔ خالص ہو گئے تو کیا مطلب ہوا؟ دنیا کا برا اثر ان کے اوپر اب نہیں ہوگا۔ دنیا کے تعلقات، دنیا کی غلط محبتیں، دنیا کی اٹریکشنز، یہ سب ان سے معاملہ ختم ہو گیا۔ اور دیکھیے اگر امام فرما رہے ہیں نا کہ اولیاء اللہ یہ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کام کو سب سے بڑھ کر امام نے خود کیا ہے، کیونکہ وہ تو رئیس الاولیاء ہیں، اولیاء کے بھی ولی ہیں، تو انہوں نے تو یہ کام سب سے پہلے کیا۔ تو جب دنیا وہ تھی جو ہمیں چھوڑ کے جانے والی تھی، تو امام وہ تھے جس نے فرمایا کہ میں تم کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، کبھی واپس بھی نہ آنا میرے پاس۔ غری غیری، جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو، طلقتک ثلاثہ، میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، اب کبھی میری طرف واپس بھی مت آنا۔ امام نے یہ کام خود کیا، امام نے سب کچھ ختم کر دیا اس دنیا سے۔ اور عزیزان محترم، جو تشریف لانے والے ہیں وہ ان امام علی علیہ السلام کے وارث ہیں۔ یہ بہت نفیس روایت ہے، اور شاید چونکہ آپ کے جیسے لوگ سننے والے تھے، اور شاید خدا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، تو پروردگار عالم نے مجھے توفیق دے دی کہ یہ روایت مجھے نظر آ گئی کہ میں آپ کی خدمت مددی